الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ فتوحات کے زمانہ میں بے شمار لونڈیاں اور غلام مال غنیمت کے طور پر آئیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ اپنے گھر کا سارا کام کرتی ہیں اور کام کر کر کے تھک بھی جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مال غنیمت کے طور پر بے شمار لونڈیاں اور غلام آئے ہیں۔ ان تمام غلاموں اور لونڈیوں میں سے ایک لونڈی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر لے لیں تاکہ وہ لونڈی آپ کے ساتھ گھر کا کام کاج کرے اور آپ تھکاوٹ محسوس نہ کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں جب گئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اپنے حجرہ میں تشریف فرما نہ تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کی خدمت کی اور کہا کہ آپ کیسے آئی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں حضور کی بارگاہ میں ایک لونڈی مانگنے آئی ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو میں ان کی خدمت میں عرض کر دوں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلی گئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے کی خبر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ بیٹی، فی الحال میں تمہیں کوئی لونڈی اور غلام نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے اصحاب صفہ کی خورد و نوش کا ابھی بندوبست کرنا ہے، اور میں انہیں کیوں چھوڑ دوں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، آج میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے غلام اور لونڈی کی نسبت ہزارہاں درجے بہتر ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضور ضرور بتائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں ایک ایسا وظیفہ بتایا گیا ہے جس کے ذریعے سے ہم دن کی تھکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں۔ جب ہم دن کے اندر مسلسل کام کاج کرتے رہتے ہیں تو جسم میں تھکاوٹ محسوس ہو جاتی ہے، درد اور تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان دردوں سے اور تکلیفوں سے اور تھکاوٹ سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔